آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب رفتار بڑھتی ہے تو فاصلہ کم ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کائنات کا قانون ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ در حقیقت قرآن مجید میں سورہ نمل میں اس کی وضاحت واضح طور پر موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک بار اپنے خادموں سے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن افریت تھا جسے جنوں کی نسل میں سب سے زیادہ طاقتور کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی محفل ختم کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سے تیز رفتار کون لا سکتا ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، میں اسے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر وہ آدمی لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شخص کے بارے میں سورہ نمل میں فرمایا، در حقیقت ہم نے اس شخص کو ایک خاص علم سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن وہ شخص صرف 1 سیکنڈ کے حصے میں تخت لے آیا۔ جب ملکہ نے وہاں پہنچ کر اپنا تخت دیکھا تو اس نے اللہ کی وحدانیت اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا۔ یہ فارمولہ، یعنی زیادہ رفتار کم فاصلہ، 1400 سال پہلے قرآن میں نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک اسلام ہی زمین پر واحد سچا دین ہے، اور آپ کو، مجھے، دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے امتی ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پاک پروردگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں پر اپنا کرم فرما۔ میرے پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پاکستان پر اپنا کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں ہمیں پل پل آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی آزمائش آ رہی ہو تو ہم نے اس وقت بھی اللہ کے توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی آزمائش جب تک پوری نہیں ہوتی آپ کے پلے کچھ نہیں آنے والا۔ اگر آپ اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح ہر چیز واپس آ سکتی ہے، آپ کی عزت، دولت، شہرت۔ لیکن ہمیں اپنے مشکل وقت میں اللہ پر توکل رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے یقین کامل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ دینی و دنیاوی مصالح کے حصول اور نقصان دہ اشیاء کے دفعے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔